اچھا شاہ جی، آپ نے اس وقت کانسیپٹس کی بات کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پرسنل انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ کی بھی بات کی ہے. تو یہ جو کانسیپٹس ہے، کانسیپٹس ہمارے کلیئر کون کرے گا؟ کوئی اوپر سے آئے گا؟ ہمیں خود کہاں جائیں گے تو ہماری کانسیپٹس کلیئر ہوں گے؟ یہ نجب بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ اس سوال کا کتابی جواب ملتا ہے، اس سوال کا میڈیا کا جواب بھی ایک ہے، سیاسی جواب بھی ہے. بالکل. اس کا پریکٹیکل جواب نہیں ملتا ہمیں کہ اگر ہم نے کنسیپچول ریفارم کی طرف جانا ہے تو آغاز کہاں سے کریں. صحیح. دیکھیے یاد رکھیے، اگر آپ نے کنسیپچول ریفارم کی طرف جانا ہے تو پھر آغاز آپ کو ایجوکیشن سسٹم سے کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ایجوکیشن سسٹم میں پاکستانیت نظر آنی چاہیے. آپ کے ہمسایہ ملک جس کو آپ دشمن ملک بھی کہتے ہیں، آپ ان کا تعلیمی نظام دیکھیے جا کے، آپ ان کے گریڈ میٹرک تک سارا سسٹم آف ایجوکیشن دیکھیے. وہ ہندوستانی بناتے ہیں، وہ پرائیڈ کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے قوم ہونے پہ فخر کرنا ہے، آپ نے ہندوستانی ہونے پہ فخر کرنا ہے. ہم نے ایجوکیشن کو جون سا پسے پش ڈال دیا. ہم نے اسکولوں میں حاضری پوری کرانی شروع کر دی، دیواریں 4 دیواریاں پوری کر دی، ہم نے ماسٹروں کی اٹینڈنس پوری کر دی، ہم نے انگوٹھے کا سسٹم بھی بنا دیا ان کی اٹینڈنس کا، لیکن ہم نے جو پڑھانا ہے اس پہ کام نہیں کیا. بالکل ٹھیک. کام جب نہیں کیا، ایک بات یاد رکھنا، اب مقابلے ایٹم بم سے نہیں ہونے، نظریات کی جنگیں ہیں. کسی کو تم اگر ہرانا چاہتے ہو اس کا نظریہ خراب کر دو، اس کو ڈاؤٹس دے دو. جب اس کا اپنے یقین اور اپنے ایمان پہ ایک شک ہوگا اس کا، وہ لڑ نہیں سکے گا. میں کو 3 دن پہلے میں 2 دن پہلے مصروف تھا، تو میری کوئی کہہ لیجیے آرمی سیکٹر میں کوئی ٹریننگ تھی، کہیں پر میں مصروف تھا. تو وہاں ہمارے سارے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے فوج کے، وہ ڈسکشن یہ چل پڑی کہ دنیا کی اتنی بریو فوج ہماری ہی کیوں ہے. اچھا، امریکنز اور باقی جو سے ہیں وہ گیجٹس میں ہم سے بہت آگے ہیں، ایسا ہی ہے، اکوپمنٹ میں ہم سے بہت آگے ہیں، اور اگر ان سے گیجٹس لے لیے جائیں وہ ہینڈی کیپڈ ہو جاتے ہیں. آخر ہمارا کمال کیا ہے کہ آج تک دیکھا جائے تو اس سے زیادہ بہادری آپ کو کہیں نہیں ملتی جو ہماری پاکستانی فوج کی ہے. پالیسیز میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے، کچھ غلطیاں کچھ لیڈرشپ کی کہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان جرنل بات کی جائے تو کنکلوژن یہی تھا کہ جو ایمان، جو جذبہ، جو شوق شہادت اس فوج کے پاس ہے، یعنی کنسپٹ کی کلیئرٹی دنیا کی کسی فوج کے پاس نہیں ہے. یعنی ہم تو وہ کہتے ہیں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن تو بغیر تلوار کے لڑ سکتا ہے. اس کا جذبہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جذبہ اس کو مر مٹنے کا جو سا وہ شوق ہوتا ہے، تو جس کو موت سے عشق ہو جائے اس کو کون ہرا سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ قوم جو 65 میں قوم بن جاتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جنگ کا وقت آتا ہے ہم قوم بن جاتے ہیں. یعنی کہ جنگ کے وقت میں کوئی سنی شیعہ نہیں رہتا، کوئی سندھی کوئی بلوچی کو پٹھان نہیں ہوتا. جنگ کے وقت میں ہم پاکستانی بن جاتے ہیں اور جاگ اٹھا ہے سارا وطن، تب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کاش کہ ہم یہ پورا سال یا ہر وقت قوم بنے رہیں. اگر ہم قوم بن کے سوچنا شروع کر دیں، قوم بن کے بات کرنی شروع کر دیں، اور نظریہ ایک ایسا کر دیں کہ یاد رکھیں اکٹھے بچپن سے ہم کہانی سنتے آئے نا، وہ کہ ایک شخص تھا مرنے لگا، اس کے 4 بیٹے تھے، 4-5 بیٹے تھے، ان کے کان میں اس نے کہا، کوئی نصیحت کی، اور لکڑیوں کی وہ گٹھ لائے، ایک ایک ٹوٹ جاتی تھی، اکٹھی کرتے تھے نہیں ٹوٹتی تھی. اس نے یہی مثال دی، جب تک تم اکٹھے رہو گے تمہیں کوئی دنیا کا بندہ توڑ نہیں سکے گا، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ گے ٹوٹ جاؤ گے. آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہم مار کھا رہے ہیں جدا ہونے کی. وہ ایک اور اچھا جملہ واسف صاحب کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، دوست دگا دے جاتے. اپنا جب چھوڑ جائے نا تو مخالف کو طاقت مل جاتی ہے. ہمیں صرف اپنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کندھا ملانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کندھا ملانے والا آپ کے ساتھ ہونا تو یاد رکھیے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی، یہاں پہ انسٹیٹیوشن کی بات ہوئی تھی، ایجوکیشن کی بات ہوئی تھی، تو ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری آتی ہے کہ ایک قوم کو ہم ساتھ لے کر چلیں، ایک ڈائریکشن ہمیں مل جائے، اس کو کس طرح ہم مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر فرد واحد اپنی ترجیحات میں دیکھے کہ ملک کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک. اگر آپ صرف نوکری کر رہے ہیں، اگر آپ صرف روٹی کما رہے ہیں، اگر آپ صرف پیسے کما رہے ہیں، اگر آپ اپنے بیوی بچے پال رہے ہیں، تو ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ملک کے لیے کچھ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی کام ایسا ضرور ہو جو این آپ اس کنٹری کے لیے کر رہے ہیں. وہ قربانی ہو سکتی ہے، وہ کوئی کوچنگ ہو سکتی ہے، وہ کوئی دفتر میں ایمانداری ہو سکتی ہے، وہ کمٹمنٹ ہو سکتا ہے، وہ اداروں کو مضبوط کرنا ہو سکتا ہے. میں بینگ اے ٹرینر 10-12 اداروں میں پڑھاتا ہوں، گورنمنٹ کے کئی اداروں میں پڑھاتا ہوں، جوڈیشری کو بھی پڑھاتا ہوں، کسٹم کو بھی، پولیس کو بھی پڑھانے جاتا ہوں، باقی اداروں کو بھی جا کے پڑھاتا ہوں. میں ہر ادارے میں جا کے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا ایک یہ بھی رول ہے بینگ اے پاکستانی، یہ ادارہ مضبوط ہو. اگر یہ ادارہ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو ہمیں اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. فرد واحد کی حیثیت سے اچھا طالب علم بننے کی بھی ضرورت ہے، اچھا ایک ایماندار آفیسر بننے کی بھی ضرورت ہے.
ہر بندہ اگر اپنی حیثیت سے ملک کے لیے کچھ کرنے لگ پڑے تو یہ ملک بدل سکتا ہے. بالکل ٹھیک, اپنی اپنی جگہ پہ ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. شاہ جی ہم بات کر رہے تھے قوم کے حوالے سے, عروج و زوال کے حوالے سے. شاہ جی مجھے بتائیے لیڈرشپ اچھی کہاں کیسے ملے گی, کیا اس کے ویز ہو سکتے ہیں, اور کہاں ڈھونڈیں ہم اچھی لیڈرشپ کہ ہمیں مل جائے جو کہ ہمیں ایک ڈائریکشن پہ لے جائے. اچھا, ایک بات یاد رکھو کہ اس پہ دو میں سمجھتا ہوں کہ میرے تھیسس ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے. ایک تو ایک بینگ اے مسلم اور ایک عشق رسول کے ساتھ اگر میں یہ بات کہوں تو لیڈرشپ تو ہمارے پاس موجود ہے. دیکھو دنیا میں اس معیار کی لیڈرشپ کسی قوم کے پاس نہیں, امت کے پاس نہیں ہے. ہم دنیا کی خوش نصیب ترین امت ہے, قوم ہے جس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ذات گرامی آپ کی موجود ہے جو دنیا کی بہترین لیڈرشپ ہے. مائیکل ہارٹ نے جب ریسرچ کی اور اس نے بتایا دی 100 کتاب لکھی کہ دنیا کے 100 کامیاب ترین اور مؤثر ترین اور موسٹ انفلوئنشل لوگ کون سے تھے, اس نے کہا کہ جی نمبر 1 پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے. یعنی بہترین اگر ذات گرامی تھی جنہوں نے ڈیلیور کیا, جنہوں نے اپنے کریکٹر سے بدلا رسالت میں. آج ہمیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے انداز کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے. باسیت قوم ہم عبادتوں میں آگے نکل گئے, ہم کریکٹر میں پیچھے رہنے لگ پڑے ہیں. ہم اتنا سچ نہیں بولتے جتنی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم کمیٹڈ نہیں ہیں, ہم میں وفا نہیں ہے, ہم میں وعدہ خلافی بڑی پائی جاتی ہے, ہم میں درد نہیں ہے. ایک امت کا درد ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کی حدیث مبارک کہ مسلمان ایک جستے واحد کی مانند ہے, ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو وہ درد باقی حصوں کو بھی محسوس ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ایک قوم ایک جسم بن جاتے ہیں تو آج ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو ایک تو لیڈرشپ کا ماڈل میرا یہ ہے کہ ہمیں اس لیڈرشپ کو جسے دنیا مان چکی ہے, یعنی ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آتا ہے. مجھے اس واقعے کو غالباً قیوم نظامی صاحب نے سنایا کہ ایک دفعہ علامہ محمد اقبال کے پاس کچھ علی گڑھ کے ینگسٹرز آ گئے. وہ ینگسٹرز نے آ کے بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ جی گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایک استاد ہے علی گڑھ میں جو کہ دین کو نہیں مانتے, لا دین ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی دنیا میں کوئی بھی دین نہیں ہوتا, ان کا یہ کنسپٹ ہے. اقبال سے انہوں نے پوچھا ہم کیا کریں, اس کا جواب ہم کیا دیں. اقبال نے ایک خوبصورت بات کی, میں کہتا ہوں جی اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ انہیں صرف یہ پوچھ لیجئے کہ جس نام نامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی, آپ کو دنیا کا کوئی ایک بندہ ملا جو یہ کہتا ہو کہ رسول سچ نہیں بولتا, یعنی دنیا ماننے کو تیار ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ سچ تھا. کیا بات, آپ کا کریکٹر بتاتا تھا, آپ دنیا کے سچے ترین انسان تھے. اگر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا کی سب سے سچی ذات گرامی تھی تو پھر اللہ ایک ہے, کیونکہ آپ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے. یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کو ہم نے دلیل سے نہیں مانا, اللہ کو ہم نے وکیل سے مانا ہے. اس ذات گرامی پہ ایمان کہ وہ صادق امین ہے, یہ بھی ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سو گزارش یہ ہے کہ ایک تو لیڈرشپ یہ موجود ہے, دوسری لیڈرشپ ہے جو قوموں کو چلاتی ہے, جو اس وقت آپ نے کہا کہ ایک بڑا کہت و رجال ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, لیڈرشپ بنتی ہے جب ایک سچے اور اچھے لیڈر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. آج ہمارے پاس وہ کریکٹر نہیں ہے جو 47 پہ تھا ہمارے پاس, جو 47 سے پہلے تھا. آج ہمارے پاس وہ سوچ نہیں ہے. آج ہم لوگ ذاتی مفادات کی جنگ میں ڈوبے پڑے. آج ہم یہ تیار ہی نہیں ہے کہ غلطی سے بھی ہم میں سے کوئی یہ بھی سوچے کہ اگر ہم نے قوم بنانی ہے, اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے, اصلاح احوال کرنی ہے, تو سچے کو سچا کہیں. صحیح, یہ نہیں ہو سکتا نجف کہ جھوٹا بندہ ہو اور سچوں میں مشہور ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ جو ان سے وہ جھوٹا ہے سچے مانے, سچے کو جھوٹے نہیں مانتے. یعنی کہ یہ تو ایک عجیب بات ہے. قوم خود ٹھیک نہیں ہے اور سچے کی تلاش کر رہی ہے. میں کہتا ہوں جی یہ کہتے ہیں جی اوپر بڑے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خدا کے بندوں نیچے امرود کی ریڑھی لگانے والا بھی کرپٹ ہو چکا ہے. تمہارا تو جون سا ہے وہ ایک پھل بیچنے والا کرپٹ ہو چکا ہے. ایک چھوٹی سی حیثیت گریڈ 2 پہ جو بندہ ہوتا ہے نا وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے. ایک سٹور کیپر جون سا وہ دوائیاں چوری کر رہا ہوتا ہے. تو تم اگر نیچے دیکھتے ہو تو وہاں بھی کرپشن ہے. انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ اوپر آتے ہیں نا, تو جو ذرا زیادہ کرپٹ ہوتا ہے اوپر آ جاتا ہے. یعنی کرپٹ میں سے نکل کے کرپٹ آ جاتا ہے. اور پھر آپ بعد میں گلا شکوا کرتے ہیں کہ بڑی اچھی ایک والٹیر کا جملہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آزادی ان کو کبھی نصیب نہیں ہوتی جن کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جاتا ہے. غلامی سے محبت کرنے والے کے نصیب میں آزادی نہیں لکھی جاتی. ہمیں لاشعوری طور پہ نا اس طرح کے لوگوں سے شاید محبت ہوگی. خدارہ جاگیے, خدارہ وہ نفرت پیدا کیجئے تاکہ آپ بیدار ہوں
یہ قوم بیدار ہوگی تو ملک بدلے گا, وقت بدلے گا, نسلیں بدلیں گی. یہ بیداری کے بغیر تو کچھ نہیں ہونے والا.